اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور نہیں وہ ایمان والے۔ تو پہلے مومنین کا ذکر ہوا، اس کے بعد دو آیتیں جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں، اب یہ پورا رکوع جو ہے یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں اور زبان پر بھی ایمان ہو، کافر وہ ہے جس کے دل میں بھی کفر ہو، زبان پر بھی کفر ہو، اور منافق وہ ہے جس کے دل میں کفر ہو مگر تقیہ کر کے زبان پر اسلام ظاہر کرے۔ تو سب سے بدتر منافق ہے۔ پہلا تقیہ ابلیس نے کیا کہ دل میں حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا اور زبان سے دوست بنا، تو ان سے دوستی کر کے ان کو وہ دانہ جنت میں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کھلا دیا۔ تو دو جماعتوں کا ذکر کر کے اب بدترین قسم یعنی تقیہ باز منافقوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خیال رہے کہ چوتھی قسم اور بھی ہے جس کو ساتر کہتے ہیں، جس کے دل میں ایمان ہو مگر زبان سے ظاہر نہ کرے۔ یہ سخت ضرورت کے وقت بقدر ضرورت جائز ہے، بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے کفر بھی بول دے تو پھر بھی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس جگہ سے ہجرت کر جانا ضروری ہے جہاں پر اپنا ایمان ظاہر کرنا مشکل ہو۔ تو آگے فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان والے نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یا تو اس لیے یہ مومن نہیں کہ دل سے نہیں کہہ رہے، صرف زبانی کلامی خود کو مومن کہہ رہے ہیں، یا اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور قیامت کا تو نام لیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کو مان لے وہ کافر ہی ہے، جیسے کہ ابلیس نے سارے ایمانیات جو ہیں ان کا اعتقاد رکھتا تھا مگر کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کا منکر ہے۔ تو اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 9 ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، اور در حقیقت وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ تو اس میں بھی منافقوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا رب تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ تو آگے رب تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ بدترین عیب ہے، اس پر سخت سزا ہے۔ جس دین کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے، اور تقیہ باز سخت دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اس لیے مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات سے خود کو دور رکھے۔ اگر مسلمان ہے تو عین قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا مومن مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر کافر ہے تو وہ تو کافر ہے پہلے ہی۔
آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اس طرح کے مومن اور کافر دونوں کو راضی رکھتے ہیں، یعنی مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی دونوں کو راضی رکھتے ہیں کہ ہم پالیسی دان ہیں، صلح کل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صلح کلی فساد کی جڑ ہے۔ سونا خالص اچھا ہے اور مومن خالص جو ہے وہی اچھا ہے۔